نے کہا کہ ہم پہ یہ بہت زیادہ امیدیں ہیں اور بلا شبہ امیدیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کہنے کی بات نہیں جیسا عثمان نے کہا یا جیسا بھون صاحب یا اکبر کہہ رہے تھے، میرے خود احساس ہے اس بات کا، اور میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس ہال میں بیٹھا ہوا ہر شخص، میرا ہر بھائی اور بہن بلا شبہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی نمائندگی ہے وفاقی کابینہ میں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ میرے اس جو مشن ہے اور میرا جو مزاج آپ نے ساری عمر دیکھا ہے اس میں آپ کو ایک رتی برابر فرق نظر نہ آئے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وقت کی تقسیم مشکل ہو گئی ہے، ظاہر ہے کچھ لا منسٹری میں کام کی نوعیت ایسی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے سٹاف سے بھی کہا ہے اور دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ پہلے تو بالکل ہی ہم نے 7-6 دن حاضر ہوتا تھا وہاں پہ، اب بھی آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے موسٹ پروبیبلی جمعرات کا دن جو ہے وہ تو میں نے کہا ہے کہ میں سارے ہفتے کا کام الگ سے کروں گا، اور میں اتوار کی چھٹی جو ہے، آپ وہ پیچھے سے ہاتھ ہٹا، اتوار کی چھٹی والے دن کام کر لوں گا، لیکن مجھے ایک دن چاہیے صرف وکلا برادری کے لیے، تو وہ میں مختص کر رہا ہوں اگلے ویک سے، تو انشاءاللہ جو تھرسڈے ہوگا آفس میں اسلام آباد میں وہ میں حاضر ہوں، میرے سے کوارڈینیٹ کر لیں۔ یہ سارے دوست یہاں پہ ہیں، جس بھائی کا کوئی پرسنل ایشو ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی اجتماعی چیز آپ چاہتے ہیں، آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے انشاءاللہ العزیز۔ رانا صاحب بہت شکریہ مختیا۔ 2-3 چیزیں جلدی بھون صاحب نے کہہ دیا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب سے میں نے درخواست کی کہ جو ہمارے وکلاء کے مسائل ہیں ان پہ آپ خصوصی شفقت فرمائیں گے اور ہمیں اس کے لیے آپ اسپیشل ٹائم بھی دے دیں اور ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی بنا دیں۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیونکہ ہمارا اور آپ میں سے بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کا پچھلے سالوں میں باوجود بہت زیادہ رابطہ اور رشتہ رہا، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری فیملی کے دیگر لوگوں نے اس پچھلے اس ناانصافی کے دور میں جو تجربات حاصل کیے اور جو صورتحال دیکھی وہ بلا شبہ بہت الارمنگ ہے، اور وہ ان کا یہ اپنا ویژن اور مشن ہے کہ فراہمی انصاف جو ہے وہ ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے حکومت کا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنے کے لیے کہا۔ تو ابھی یہ اگر کچھ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو پروجیکٹر سلائیڈ جو ہے، ایک دبا پڑا تھا مسئلہ لاہور کا۔ لاہور کیونکہ سب سے بڑی بار ہے پاکستان کی، جو نمبر آف لائرز، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اب ممبرشپ 30,000 سے زائد ہے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کی میری قیادت، بلکہ ابھی دوست آئے ہوئے تھے، بہت بڑی بار ہے، اور پورے شہر میں یہ پھیلی ہوئی عدالتیں جو ہیں یہ بڑی دقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہم نے 15 دن میں ڈے نائٹ کر کے میرے سیکرٹری لا اینڈ جسٹس نے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کر کے، ابھی آپ کے سامنے یہ سلائیڈز چل رہی ہیں، 30 فیڈرل کورٹس جو ہیں وہ یہ چلا دیں بیٹا، کون ڈیل کر رہا ہے اس کو، یہ گراؤنڈ فلور کے ساتھ 5 فلورز اوپر جائیں گے، 2 بیسمنٹ پارکنگز ہوں گی جس میں 200 سے زائد گاڑیاں اور کوئی 300 سے زائد موٹر بائکس نیچے پارک ہوں گے۔ اس میں 30 عدالتوں کا پروجیکٹ ہے، اس میں بار رومز ہوں گے پراپر، ایک لائبریری ہوگی، اور بھون صاحب نے کہا ہے کہ وفاقی ادارے پاکستان بار کونسل کا ایک وہاں پہ سب آفس بھی ہونا چاہیے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہوگا، اور لٹیگینٹس کے بیٹھنے کے لیے باعزت ویٹنگ رومز اور وہ سارا۔ یہ آپ کے سامنے سلائیڈز چل رہی ہیں، یہ تصویری خبرنامہ تو ہے لیکن یہ خوشی کی خبر ہے کہ انشاءاللہ العزیز جون والے بجٹ میں اس کی فنڈز ایلوکیشن ہو رہی ہے، اور یہ 3 سال انہوں نے کہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی رفتار اور سپیڈ کا آپ کو پتہ ہے، وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ اسے 2 سال میں کمپلیٹ کریں، تو یہ انشاءاللہ العزیز ریالٹی میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ جون میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ جیسے بھون صاحب نے کہا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے
وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم کر رکھی ہے۔ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وسیم ممتاز صاحب اس کے رکن ہیں۔ ہر ہفتے میں یہ 2 دفعہ وزیر اعظم آفس میں اس کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ بھون صاحب انشاءاللہ العزیز 30 جون سے پہلے آپ کا لے آؤٹ پلان اور آپ کے ممبرز کے الاٹمنٹ لیٹرز قبضے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز موجود ہوں۔ یہ وعدہ بھی اس لیے میں اتنے یقین سے کر رہا ہوں کہ یہ وعدہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کی رفتار پہ اور ان کے مشن پہ کسی کو شک نہیں ہوتا۔ یہ بھی انشاءاللہ العزیز نکل گیا۔ ایک بات جو بار بار ہم خود کہتے تھے، اور میں نے اس کے لیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے خود جا کے میں نے کہا مفتاح صاحب آپ کے مقدمے بھی لڑے ہیں، کوئی ساڈے والوں بھی دیکھو۔ جو ہماری گرانٹ ان ایڈ کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر دفعہ پک اینڈ چوز شروع ہو جاتا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ 5 یا 10 کروڑ سے زیادہ ایلوکیشن نہیں ہوئی کبھی بھی، اور وہ پھر 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے چیک بنتے تھے بڑی بارز کے لیے، کسی جاننے والی بار کے لیے 50 لاکھ کا بن گیا، پھر انہیں کہتے تھے آئیں تصویریں بنوائیں، ہمیں انوائٹ کریں، یہ سارے معاملات تھے اس کے ساتھ۔ تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی، اور وزیر خزانہ بھی، بہت مشکل حالات ہیں خزانے کے، لیکن ظاہر ہے نظام حکومت چلانا ہے اور چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں بہتری آئے گی۔ اگلے 2-3 دنوں میں آپ کو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں نے جو ڈیمانڈ بھیجی ہے وہ 50 کروڑ کی ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز منظور ہوگی، اور اس کو ہم بجٹری ایلوکیشن میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ بارز کا حق ہے یہ ان تک پہنچے۔ یہ میری آپ کی کسی کی ثوابدید نہیں ہونی چاہیے، یہ وکلا کا حق ہے۔ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے اوپر کل بھون صاحب اور حفیظ الرحمان چودھری صاحب کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی میرے دفتر میں، اس میں سیکرٹری لا اور جسٹس بھی موجود تھے، منسٹری کے باقی لوگ بھی تھے۔ اس پہ ہم نے جو ہمارے ڈرافٹس مین اور ہمارے لیجسلیٹو سیل کے انچارج ہیں اسرار صاحب، ان کو ہم نے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے۔ ایک ڈرافٹ جو ہے طاہر نصر اللہ صاحب کی ایک کمیٹی تھی، انہوں نے تیار کر رکھا تھا، جس میں سارے پاکستان کی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسی ایشنز کی مشاورت شامل تھی۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ اسے فاسٹ ٹریک پہ ڈالیں، اور لائر پروٹیکشن ایکٹ وہ انتخابی اصلاحات اور نیب اور اس ایجنڈے کی سپیڈ پہ چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ نیب امینڈمنٹ سے مجھے بات یاد آئی، کل بڑی خبر گردش کر رہی تھی، آج میڈیا کے دوست بھی ہیں، کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا FIA نے، میں اس مقدمے کے میرٹس پہ آج بات نہیں کروں گا، یہ عدالت میں اس وقت پینڈنگ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب پوری غیر جانبدار اور آزادی کے ساتھ ہر طرح کے مقدمات کے فیصلے کر رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں خبر چھوڑی گئی کہ جی پروسیکیوٹر کو کہا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لیا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھے کل خصوصی طور پہ ہدایت کی کہ ان کی لیگل ٹیم تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ پہلے دن سے ان کا یہ اپنا موقف ہے کہ چاہے جتنے بھی جھوٹے ہوں مقدمے، اور آج وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کیسز کا عدالتوں میں قانونی طریقے سے دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز میرٹس پہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ بات میں لمبی نہیں کروں گا، آج جمعے کی بریک بھی ہونی ہے۔ مجھے اکبر ڈوگر صاحب نے گزرتے کوئی 15 دن پہلے کہا کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں آپ سے بات کرنی ہے، تو میں نے کہا ڈوگر صاحب ساری عمر اتنے لگی ہے، تواڈے تو زیادہ میں نے پتہ ہے اتنے مسائل کیڑے نے۔ تو پہلا جو میں نے، وزیر داخلہ بھی آپ میں سے ہی ہیں اور آپ کے بھائی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے رانا صاحب سے بات کر دی ہے، سیکرٹری داخلہ نے اس پہ سمری موو کر دی ہے۔ ہمارے پاسپورٹ آفس میں ایک پرابلم تھا کہ جب لاہور سے باہر جن دوستوں کے شناختی کارڈ بنے ہوتے ہیں، وہ یا ان کی فیملی جب وہ پاسپورٹ بنوانے آتی تھی تو سسٹم وہ ان کی سسٹم میں سے تھرو نہیں تھا ہوتا ان کا پروسیس جو ہے، اور اس کے لیے ہمیں گارڈن ٹاؤن سے ڈوگر صاحب میرے خیال میں جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے اسپیشل پرمیشنز اور وہ بڑی بدمزگیاں ہوتی تھی، تو وہ انشاءاللہ العزیز اگلے 8-10 دن میں وہ کیبنٹ میں سمری آ جائے گی۔
آپ کا جو پاسپورٹ آفس ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گا، اور جو ہماری ممبرشپ ہے صوبہ بھر کی انشاءاللہ العزیز جو پرنسپل سیٹ کے ڈویژنز ہیں انہیں اس سسٹم کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا۔ وہ سہولت اب باقی جو باہر کے دوست ہیں اضلاع کے اور ڈویژنز کے ان کے لیے بھی موجود ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گوش گزار کی جب میں انہیں مبارک دینے کے لیے گیا ہوں پچھلے ہفتے، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ کا وکلاء سے بہت قریبی رشتہ ہے اور آپ نے خود اس میں سے گزرے ہیں۔ ہمارے پاس جو شروع میں نے بات کی تھی کہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے علاج معالجے کے لیے کہیں پہ جا سکیں، بچوں کو یا اہل خانہ کو تو بعد کی بات ہے۔ تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ڈائگنوسٹک سینٹر قائم کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ آف آرٹ نہیں ہے۔ اس میں جو لیب ہے اس کی ظاہر ہے نہ وہ ایکوپمنٹ ہے، نہ وہ ایکسپرٹیز ہے، نہ اس پائے کے ڈاکٹرز ہیں، ہو بھی نہیں سکتے بار ایسوسیشن میں۔ تو میں نے ان سے یہ درخواست کی جو کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز اس پہ پازیٹیولی عمل ہو جائے گا۔ اب ایک تو ان کو وہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی کچھ معاملات کرانے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے وہ والے معاملات، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ڈائگنوسٹک سینٹر کی لیب ہے اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل پنجاب گورنمنٹ کا جو کہ 3-4 چوائسز ہیں، میو بھی ہو سکتا ہے، میری خواہش PKIL کی ہے کیونکہ اس کی لیب اسٹیٹ آف آرٹ ہے، شوکت خادم سے بھی اچھی ہے، تو وہ ہم اپنا جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے میری یہ خواہش ہے کہ اسے حکومت پنجاب کو گود دے دیا جائے اور اس کو یہ چلائیں پنجاب گورنمنٹ والے، تاکہ ہمارے دوستوں کو بھائیوں بہنوں کو وہاں پہ دقت نہ ہو، ہمیں اچھی کوالٹی کی سروسز انشاءاللہ العزیز وہاں پہ میسر ہوں گی۔ اور اب شکریہ تو میں جتنے بھی کروں گا وہ کم ہے، آپ دوستوں کی آمد کا اور اس محبت کا کہ مجھے آج واقعتاً چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، اور مجھے یہ یاد ہے، میرے قائدین کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے بہت سے وزرائے اعظم اور وزرائے قانون کی یہ خواہش رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار انہیں انوائٹ کرے اور ان کے لیے کچھ چھوٹا سا فنکشن ارینج کرے۔ میرے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں یہ محبتیں کیسے لوٹاؤں آپ کو، مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں تو اس خاندان کا ایک ادنا سا فرد ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے اور فخر رہے گا کہ میں آپ میں سے ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ ہی میں نے واپس آنا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے یار محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ایک مختلف دوستوں کو مختلف ٹائمز پہ ڈیوٹیز ملتی ہیں، یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جس سے سرخ رو ہونے کے لیے مجھے آپ کی بھرپور حمایت کی، دعاؤں کی اور محبت کی ضرورت ہے۔ ہمارے رشتے بھی ایسے سلامت رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا، مجھے بڑی شرمساری ہے کہ اس سال کا سارا معاملات جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے، لیکن میں نے اپنے تئیں کوشش کر کے کچھ اسپیشل گرانٹ سے کوئی کھنگالی چیزیں تو اللہ نے اتنا سرخرو کر دیا کہ سردار صاحب 1 جولائی تک جو ہے نا وہ ابھی قبول کریں، 1 جولائی کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو میں نے ریکویسٹ کر کے منسٹری میں 20 ملین جو ہے فوری طور پہ 2 کروڑ جی ساقی صاحب ساجد صاحب علی آپ اب وزیر خزانہ کہاں پہ میرا آپ بچے سہیل شفیق صاحب آئیں جی، تو یہ چھوٹی سی امانت ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے ملازموں کی تنخواہوں کا مسئلہ حل کریں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا، اسٹیج پہ موجود قائدین کا اور خاص طور پہ اپنے کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں نے وقت نکالا، عزت بخشی اور ایک کامیاب فنکشن ہوا۔ ایک میں بات گزارش کر دوں کہ یہ پاسپورٹ آفس جب میں سیکرٹری تھا تب بنا تھا، تب پورے پنجاب میں ہم دوستوں کو انٹرٹین کرتے تھے، لیکن اب آ کے پتہ چلا جی کہ وہ صرف لاہور کی حد تک کنفائن کر دیا گیا ہے پچھلے سال سے، تو وہ بھی پرمیشن ہو گئی ہے۔ اور
باقی بھی جیسے ہمارا پارکنگ کا ایشو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے، یہ اس کے حوالے سے بھی، لیب کے حوالے سے بھی، اور میں بہت مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی جناب عالمگیر تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا، تشریف لائی اور ہمارے لیے یہ کوشش اپنی کمیونٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔